الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور کچھ فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ گورکھپور میں ایک لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی صدمے میں آ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس وائرل پوسٹ کی پوری سچائی بتانے والے ہیں کہ یہ لڑکی کہاں کی ہے، اس نے کب اور کہاں پر سانپ کو جنم دیا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو سانپ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکی کو سانپ پیدا ہوتا ہے۔ اس بارے میں یقیناً جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کے پاس صحیح جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں ہر روز ایک نئی خبر وائرل ہوتی رہتی ہے، لیکن حال ہی میں جو خبر پوری سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے وہ ان سب سے الگ ہے۔ اس وائرل پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں ایک عورت بچے کو جنم دینے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئی، لیکن وہاں پر جب ڈاکٹروں نے اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ ہے۔ اس کے بعد میں وہ فوٹو اور ویڈیو وائرل ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر ایک خوفناک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس خبر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کے گورکھپور میں ایک عورت نے 5 کلو سانپ کو پیدا کیا، اور یہی نہیں، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسی طرح سے یہ عورت اس سانپ کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اس خبر کے بارے میں جان کر ایک بار تو ہم بھی حیران رہ گئے، اس کے بعد میں جب ہم نے سوشل میڈیا پر اس خبر کی چھان بین شروع کی تو کہیں پر بھی اس کی کوئی سچائی نہیں ملی، اسی لیے اس خبر کی ہم پشٹی نہیں کرتے، لیکن ہاں اگر سچ میں ایسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کو لے کر ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ ایک عورت سانپ کو کب اور کیوں پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں اور اسے آخر تک دھیان سے ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی، ایک ہندو شخص نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ طے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ادھر وہ ہندو شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، وہ اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی کے پاس میں چلی گئی تھی، اسی لیے اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس میں چلی تو گئی، مگر اس کو میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا، اس کا سکھ چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکا کالا جادو کرنے والی کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر دونوں پر کالا جادو کرا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا، اور وہ اس وجہ سے ان کے یہاں سالوں تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروائے، بہت علاج کروانے کے بعد آخر کار ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے، وقت کے ساتھ میں باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی تو ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیر نے آواز لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو خود خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے اور بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے کبھی نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتا نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلایا اور پھر وہ کہنے لگا، بی بی جی پانی بھی پلا دو۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا لیا۔
فقیر نے جیسے اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر سے کہنے لگا بی بی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں بھی بیٹی ہے جو ابھی اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ تمام واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اس طرح سے اچانک موت کیسے ہو گئی، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچے کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کے بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے کھو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہی فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ دینے کے لیے گئی تو اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکن کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا، اسی لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو کہ اپنا علاج کروا لے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر پھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی بھاگ کر اپنے مالک کو یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑی سے اترا تو گھوڑا ایک عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ وہ گھوڑی وہیں پر گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگی۔ یہ دیکھ کر تمام حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑی قبر کیوں کھود رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑی نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے کہ وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہیں پر گر کر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد آپ اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج بھی کروایا۔ اس علاج کے دوران اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اس کا شوہر خوف زدہ تھے کہ اس بیٹی کے ساتھ میں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جن کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم بچے کو اٹھا کر لے گئی۔ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بچی سیدھی زمین پر آ کر گری اور اس کا جسم پوری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ وہ اب سوچیں گے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہی فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو فقیر ہے۔ وہ اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہو گئی۔ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین کرتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس پر اس عورت نے یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دیا۔
فقیر کافی دیر تک اس پانی پر وظیفہ کرتا رہا، پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے پانی کے اندر دیکھا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے پھر کہا بی بی دیکھ لیا نا، آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کالے جادو سے آپ کے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہیں مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ سانپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی بابا جی مگر میرا دشمن ہے کون؟ کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا بی بی جی ایک ہندو شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس نے پھر تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کرا دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے یہ کالا جادو ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی بندی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں کہ اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ کے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والی بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اس فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جنہیں انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے اس کو تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی میرے پیٹ کے اندر جو ہے وہ میرا بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی بات سن لی اور پھر وہ سانپ پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ جب بھی میرے بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ نہیں نکلے گا بلکہ ایک سانپ باہر آئے گا، مگر تم ڈرنا مت۔ دائی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جب اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن اس عمل کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مشکل پوری طرح سے دور ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت تھے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر پھر سے اس عورت کے گھر آیا۔ اس کو دیکھ کر عورت کہنے لگی بابا جی کچھ بری خبر تو نہیں لائے ہو؟ اب تو میرے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ یہ سن کر فقیر نے کہا کہ اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس شخص نے کالا جادو کرایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو پیارے دوستو، عورت کے سانپ پیدا کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو، اس کی وجہ سے اس لڑکی کو سانپ پیدا ہو گیا ہو، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی اس خبر کے بارے میں سنا ہے؟ تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔